اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربي زدني علما ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. کیسی ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ سب خیریت و عافیت سے ہوں گی. اور قرآن کی تفسیر کا جو سلسلہ ہم نے شروع کیا ہے اس میں ہمارے ساتھ چل رہی ہوں گی. آج انشاءاللہ ہم دیکھیں گے سورہ کوثر اس کی تفسیر کو. اور سب سے پہلی بات کہ جو بھی سورہ نازل ہوتی ہے اس کا شان نزول ہوتا ہے، یعنی کہ اس کی نازل ہونے کی، اس کے وحی کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک آنے کی کوئی نہ کوئی ریزن ہوا کرتی تھی. یا تو وہ کسی صحابی پہ، کسی صحابی کے کسی پوچھے جانے والے سوال پہ، یا کسی موقع کے یا کسی واقعے کے حساب سے سورہ یا آیات نازل ہوا کرتی تھی. تو جو سورہ کوثر ہے اس کا بھی بیک گراؤنڈ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے کی وفات کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت اداس تھے، کیونکہ ان کے بارے میں کچھ ایسی باتیں کی جاتی تھی جو کہ آج کل ہمارے معاشرے کا بھی آپ کہہ لیں کہ بڑا اہم موضوع ہے. کہ اگر کسی کی بیٹیاں ہیں اور اس کا بیٹا نہیں ہے تو اس کو کہا جاتا ہے کہ تمہارا تو کوئی وارث ہی نہیں ہے، کیونکہ بیٹیاں تو دوسرے گھر میں چلی جائیں گی، تو تمہاری نظر کو کون آگے بڑھائے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے کی جب ڈیتھ ہوئی تو ان کو بھی کفار کی، مشرکین کی طرف سے یہ کہا گیا کہ ان کا تو نام و نشان مٹ جائے گا، ان کا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا. تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اس سورہ کے ذریعے سے تسلی دی اور کہا کہ نام دشمنوں کا مٹے گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام قیامت تک جو ہے وہ زندہ رہے گا. اور ہم دیکھ لیتے ہیں اب اس میں سورہ کی تفسیر کیا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. اب دیکھیں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار نے کہا نا کہ آپ کے تو نام و نشان ہی مٹ جائے گا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابتر کہا، یعنی کہ ایک ایسا انسان جس کا نام و نشان ہی نہیں رہے گا. تو اس پر اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حوض کوثر کی بشارت دی، اور حوض کوثر کا بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حوض کوثر پہ قیامت کے دن اپنی امت کے جنتی اور نیک لوگوں کو سراب کریں گے اور ان کو ایسا مشروب پلائیں گے جس سے ان کی پیاس بجھ جائے گی. اور اس کے پہلی آیت کا ترجمہ دیکھ لیں، انا اعطیناک الکوثر، یقیناً ہم نے تجھے حوض کوثر اور بہت کچھ دیا ہے. ٹھیک ہے، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ سب کچھ ملا ہے جو ان سے پہلے انبیاء کو نہیں ملا تھا. آپ خود دیکھ لیں کہ جتنے بھی پہلے انبیاء آئے، بہت سارے ایسے انبیاء ہیں جن کی قوموں کو تباہ کر دیا گیا، یعنی کہ ان پر ایمان لانے والے لوگوں کی تعداد اتنی مختصر تھی کہ ان کو لے کر وہ وہاں سے نکل گئے، اور پیچھے رہ جانے والے جتنے بھی لوگ تھے ان کو تباہ و برباد کر دیا گیا، عذاب کی نظر ہو گئے وہ، کیونکہ وہ ان انبیاء پر ایمان نہیں لائے تھے. ان کی اس لائی ہوئی آپ کہہ لیں کہ اللہ تعالیٰ کے پیغام کو انہوں نے ماننے سے انکار کر دیا، جس کے بدلے میں ان کی قوموں کو تباہ کر دیا گیا. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ حوض کوثر اور بہت کچھ آپ کو دیا گیا جو آپ سے پہلے کسی کو بھی نہیں دیا گیا. فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، پس تو اپنے رب کے لیے نماز پڑھ اور قربانی کر. یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھنے اور قربانی کرنے کی ہدایت فرمائی. یعنی کہ جیسے کہ آپ کہہ لیں کہ قربانی کے جانور جب ذبح کیے جاتے ہیں تو اس سے پہلے نماز پڑھی جاتی ہے عید کی، اور اس کے بعد ذبح کیا جاتا ہے. جیسے ونہر ہے نا، تو ونہر کا مطلب جو ہے وہ بیسیکلی ہے قربان کرنا. جیسے اونٹ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اونٹ کو چھری سے ذبح کر کے اس کو قربان کرنا. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ باقی جانور بھی آ جاتے ہیں کہ وہ ایسے جانور جن کو نیچے زمین پر لٹا کر ان کے گلوں پہ چھری پھیری جاتی ہے جب ان کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں ذبح کیا جاتا ہے. تو اور صدقہ خیرات کے طور پہ کیا جاتا ہے. اور یہ حج کے موقع پر مینا میں عید الاضحیٰ کے موقع پر کیا جاتا ہے. تو یہاں پر ایک بخاری مسلم کی حدیث بھی ہے کہ جس شخص نے نماز سے پہلے قربانی کر لی اس نے جو ہے وہ اپنے لیے کی ہے. ٹھیک ہے، لیکن اور اگر کوئی نماز کے بعد، نماز پڑھنے کے بعد قربانی کرتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں ہوتی ہے. ٹھیک ہے،
اور یہاں پر اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حوض کوثر اور نماز اور قربانی 3 چیزوں کے بارے میں اور بہت کچھ دیا، یعنی کہ 4 چیزوں کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بشارت دی۔ آگے دیکھیں، اِنَّ شَانِئَکَ هُوَ الْأَبْتَرُ، یقیناً تیرا دشمن ہی بے نام و نشان ہے، یعنی کہ جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیٹے نہ ہونے کی وجہ سے ابتر کہا اور یہ کہا کہ ان کا تو نام و نشان ہی مٹ جائے گا کیونکہ ان کی تو نسل ہی نہیں ہے، ان کے تو بیٹے ہی فوت ہو گئے سارے، تو اس پر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تیرا دشمن جو ہے نا وہی بے نام و نشان ہوگا۔ اور آپ خود دیکھ لیں کہ ایسا ہی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے بھی دشمن ہیں، جس میں ان کے ابو لہب چچا اور ابو جہل، اور ان کے نام آپ دیکھ لیں تو ان کے نام اگر زندہ ہیں کہیں پہ بھی آپ کو قرآن پاک میں ظاہر ہم تفسیر میں جب پڑھتے ہیں تو ان کے نام آتے ہیں، تو ان کے نام زندہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ہیں، یعنی کہ اس واقعے کے بیچ میں ان کا نام آتا ہے تو ان کا نام عزت کے طور پہ نہیں لیا جاتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام عزت کے طور پہ لیا جاتا ہے، ان کا نام تو عبرت کے طور پہ لیا جاتا ہے کہ وہ مشرک تھے، انہوں نے یہ کیا اور ان کا انجام کیا ہوا۔ ابو لہب کا آپ کو پتہ، آگے سورہ آئے گی سورہ لہب، تو اس میں ہم پڑھ لیں گے کہ اس کا انجام کیا ہوا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انجام اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات زندہ رہ جانے والا ان کا نام آپ سب جانتے ہیں کہ جتنی بھی پہلے والی قومیں گزری ہیں نا، ان کی انبیاء جن قوموں کو ہدایت کا راستہ دکھاتے رہے، تبلیغ کرتے رہے، اللہ تعالیٰ کا پیغام سناتے رہے، بہت کم تعداد میں وہ لوگ ایمان لائے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ان کو دیکھے بغیر قرآن پاک جو وہ چھوڑ کر گئے اس کے ذریعے سے ہدایت بھی پا رہے ہیں اور ان کا نام بھی زندہ رکھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو کن کا نام مٹ گیا؟ ان کا مٹ گیا جن کو اپنی دنیاوی عیش و عشرت پہ بڑا غرور تھا کہ ہمیں دنیا میں مال و دولت اور پتہ نہیں کیا کچھ مل گیا تو ہمیں آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ اسی طرح فیسیلیٹیٹ کریں گے۔ اور اس کے بعد یہاں پہ ان کی سورہ کوثر کی تفسیر کمپلیٹ ہوتی ہے، اور انشاءاللہ پھر ہم اگلی سورہ میں ملیں گے جو کہ ہوگی سورہ کافرون، اور وہ بھی بڑی اہم سورہ ہے، آپ لوگ ہمارے ساتھ کنیکٹڈ رہیں، اور سورہ کی جو چھوٹی چھوٹی صورتیں، سب سے چھوٹی سورہ یہی ہے جس کی 3 آیتیں ہیں، ٹھیک ہے، سورہ کوثر کی 3 آیتیں ہیں صرف، اور سب سے قرآن پاک میں مختصر اور چھوٹی سورہ ہے لیکن اس کا مفہوم بہت بڑا ہے، ٹھیک ہے۔ اور الحمدللہ ہماری سورہ کوثر کمپلیٹ ہو گئی ہے، انشاءاللہ پھر آپ کے ساتھ نیکسٹ سورہ کی تفسیر کے ساتھ ملیں گے۔ ابھی کے لیے بس اتنا ہی۔ طبیعت کی ناسازی کی وجہ سے میری آواز میں کچھ آپ لوگوں کو پرابلم نظر آ سکتا ہے، لیکن آپ جو بات کہی گئی ہے اس تفسیر میں وہ سمجھنے کی کوشش کریے گا کہ وہ ہمیں سمجھ آ جائے، ہمارا مقصد تفسیر کو پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔